بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان سے متعلق ایک بڑا اہم معاملہ وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ رمضان میں ہم بالعموم جو ہے وہ صدقات نکالتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت ایک پہلو ہے اسلامی معاشرے کا، اور ہمارے لوگ اسپیشلی پاکستانی، ویسے تو سارے مسلمان ایسے کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جی زکوٰۃ تک جو ہے وہ نکالی جاتی ہے، دی جاتی ہے رمضان میں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ میں بیان کروں گا، اور کچھ چیزیں میں ایکسپلین کر دوں گا، اور باقی چیزیں میں آپ پہ چھوڑ دوں گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے اس میں ہم ذرا تفصیل سے اسے ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی یقیناً وہ واقعہ پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سوالی حاضر ہوا کہ جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے کو، میری مدد فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نہ اپنی طرف سے ایک دم سے اسے کچھ دیا، اور نہ آپ کی خدمت میں جو صحابہ کرام حاضر تھے، آپ ان میں سے کسی کو بھی حکم فرماتے، ہدایت فرماتے کہ جی اس کی مدد کر دیں، تو وہ اپنی ضروریات کو پس پشت ڈالتے ہوئے، ایک طرف رکھتے ہوئے اس سائل، اس سوالی کی ضرورت پوری کر دیتا۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ تو موجود ہوگا۔ تو کہنے لگا وہ سائل کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ کچھ تو ہوگا، کچھ تو ساز و سامان موجود ہوگا۔ تو ان صحابی، ان سائل نے کہا کہ جی میرے گھر میں صرف ایک پیالہ ہے جس سے میں کھاتا اور پیتا ہوں، اور دوسرا ایک کمبل ہے جسے نیچے بھی بچھونے کے طور پہ بھی استعمال کرتا ہوں اور اوپر اوڑھ بھی لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ لے آؤ دونوں چیزیں۔ اب دیکھیے یہ سارا کچھ تعلیم کیا جا رہا ہے، نہ صرف اس شخص، اس سائل کو سکھایا جا رہا ہے، بلکہ ہم سب کو، قیامت تک آنے والوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے۔ وہ سائل جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں وہ پیالہ اور وہ کمبل، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر کر دیتے ہیں وہ سامان۔ تو آپ نے کیا کہا کہ جی کون ہے اس سامان کو جو خرید لے؟ اب صحابہ وہاں پہ موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک صاحب نے اس پیالے کو اور اس کمبل کو خرید لیا، اور عام جو اس کا ایک ریٹ بن سکتا تھا اس سے زیادہ ادا کر دی رقم۔ اور پھر نبی پاک نے کہا جاؤ اس رقم سے ایک کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ وہ سائل کلہاڑا خرید کے لاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ نصب کرتے ہیں، لگا دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹو، بازار میں بیچو، اور اس سے جو آمدنی ہو اس سے اپنے گھر کا سامان خریدو، چاہے وہ کھانے پینے کا ہے، چاہے دیگر ضروریات کا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہے کہ وہ سائل، وہ صحابی دوبارہ جو ہے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب میں خوشحال ہو گیا ہوں، میری ضروریات اچھے طریقے سے اب پوری ہو رہی ہیں۔ سیکھنے کی چیز وہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کیا اپنی طرف سے کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ اگر ظاہری طور پہ کوئی چیز نبی پاک کے اس وقت پاس موجود نہیں تھی، آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو کہتے، کسی متمول صحابی سے فرما دیتے کہ جناب ان کی مدد فرما دیں، تو فرما دی جاتی جناب۔ تو نبی پاک نے ایسا کیا نہیں۔ کیا کیا؟ امپاور کیا، ان سائل کو، ان صحابی کو امپاور کیا کہ اب کی ضرورت تو کھانے پینے کی تو تمہاری پوری ہو جائے گی، لیکن تم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پاؤ گے۔
آپ نے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ وہ ایک بڑی خوبصورت کہاوت ہے کہ مچھلی پکڑ کے نہ دو، مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دو۔ جب آپ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں گے تو آپ کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے۔ اور ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ میرے نزدیک، میری رائے میں تو سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی فرد کو، کسی گھرانے کو، کسی خاندان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، آپ امپاور کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کر کے دکھایا، یہی سکھایا۔ جزاکم اللہ خیر۔